اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک ایسی بات کرنے والا ہوں آپ سے کہ جو ہم سب کے دلوں میں تو ہے لیکن زبان پہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، کہ ہم اللہ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو سب جانتے ضرور ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا اس پہ صحیح طور پہ ایمان ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ ہے سورہ قاف، یہ 50 نمبر سورہ ہے جی، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 16۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو ان کی رگے جاں، شاہ رگے سے کہتے ہیں، رگے جاں بھی کہتے ہیں اسے، کہ میں تو ان کی رگے جاں سے بھی ہر وقت قریب ہوں۔ یہ بلانے والے، یہ مجھے ماننے والے تو بنے، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یعنی کوئی ایسی جگہ، ایسا مقام نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں، چھپ چھپ کے سب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے دور نہیں ہوتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے بچائے جو ہم دنیا سے تو چھپاتے ہیں، مگر اللہ سے کیسے چھپے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تم یہ شکایت کرتے ہو کہ ہماری سنی نہیں جا رہی، دعا نہیں سنی جا رہی۔ او بھائی، اپنے ارد گرد تو دیکھو، اپنے آپ میں، یہ اس میں دیکھیں، جھانکیں ذرا، گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا لے کے اس کے آگے کھڑے ہیں۔ آپ فراڈ کر رہے ہیں کہ میں چھپ کے رشوت لے رہا ہوں، ٹیبل کے نیچے سے پکڑ رہا ہوں، چائے پانی کہہ کے پکڑ رہا ہوں، ہیں جی میں اگے افسران نوں دینی ہے، انہیں پیسے دینے نے، میں اس طرح لوگوں سے لوٹ رہا ہوں۔ وہ کس کے لیے لوٹ رہے ہو؟ کس سے چھپا کے لوٹ رہے ہو؟ جیب میں ڈال دیتے ہو، جیب میں لے لیتے ہو۔ بیچارہ موٹر سائیکل پہ غریب طالب علم جا رہا ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، تم وارڈن بن کے کھڑے ہو، 100 250 5 روپے تک نہیں چھوڑتے، تو کہتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا، بیماریاں نہیں ختم ہوتی، ہسپتال جانے کے لیے موقع نہیں مل رہے، دعائیں نہیں مل رہی، برکت نہیں ہو رہی گھر میں۔ اور بے برکتی تو تم خود کریٹ کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، آپ خود، کہ جب میں اللہ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ چیلنج ہے کہ میں اس کی پریزنس کو نہیں مان رہا، میں اس کی موجودگی سے انحراف کر رہا ہوں، تبھی تو میں چھپ چھپ کے کام کر رہا ہوں۔ اندر لے کے بڑھ گیا ہے، افسر ایسا چور لگ گیا ہے، تو پھر جو چاہے وہ سفید سیاہ و سفید کا مالک بن گیا ہے۔ اور اگر کسی اور بڑے عہدے پہ آ گیا تو پھر ملک کے ساتھ ہی وہ کھلواڑ شروع کر دیے ہیں۔ اگر عدالتوں میں بڑے افسر لگ گئے ہیں جا کے، تو وہاں کھلواڑ عدالتوں سے شروع کر دیے ہیں۔ تو بھائی، یہ جو ہے، یہ اللہ کی موجودگی سے انکار ہے، دوسرے لفظوں میں، کہ جان کے رشوت بھی لینی ہے، کام بھی غلط کرنے، اور یہ سمجھنا ہے کہ نہیں اللہ نہیں بہر، اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ تک میری بات ہی نہیں جا رہی، اللہ کو آواز ہی نہیں جا رہی۔ یہ آپ کے کانوں میں پرابلم ہے، آپ کے دماغوں میں پرابلم ہے، آپ کی زبان میں پرابلم ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھیں، ابھی بیٹھ جائیں اور اپنے آپ پہ غور کریں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کانسیپٹ کی کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ یہ بے برکتی تمہارے پاس کیوں ہے؟ یہ فراڈ جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ بچے آپ کی باتیں نہیں مانتے، اولاد آپ کے کہنے میں کیوں نہیں، تمہاری بیوی تمہارے کہنے میں کیوں نہیں، تمہارا خامد تم سے کیوں دور ہے؟ کبھی غور کرو۔ اور یہ غور کا موقع بہت تھوڑا ہے، یہ غور کے لیے مہلت بہت تھوڑی ہے۔ ابھی کل پیدا ہوئے تھے، آج کتنے کتنے سالوں کے ہو گئے، اور کل مرے میں کتنے سال ہو جانے نے، کہنا نا آج مریا کل دوجا دن۔ تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے تو بتا دیا کہ میں تمہاری رگے جاں سے قریب ہوں۔ مانگو، چاہے معافی مانگو، توبہ کرو، دنیا مانگ لو، آخرت مانگ لو۔
وَنَحْنُ، کیا بات ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو بس کوئی آپ سے اتنا قریب نہیں ہے آپ کے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بال بچے ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہیں، چاہے وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، صرف ایک ہستی آپ کے ہر وقت قریب ہے، جو ہر جگہ پہ آپ کو بچا سکتی ہے، جو آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، وہ ہستی صرف اللہ کی ہے۔ ہر وقت جو آپ کو سننے کے لیے بیٹھی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اللہ پاک کہ آپ اس سے معافی مانگیں، آپ اس سے مانگیں کہ آپ دنیا آخرت میں کیا چاہتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے، آپ کو سجدہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ وہ کرتا ہے، باقی کام وہ خود کر دے گا آپ کے لیے۔ جو جس چیزوں کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں، رشوت کا نام لے کے، چائے پانی کا نام لے کے، اختیارات کا نام لے کے، اپنی غلط جو آپ کر رہے ہیں بے انصافی کا نام لے کے، وہ سب سیدھے کر دے گا۔ آپ ایک دفعہ سب چھوڑ کے آئیں تو اس سے رجوع کریں، اس سے مانگ کے دیکھیں، تو جو اس نے آپ پہ عنایتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے دین و دنیا کی سہولتیں اور سکون بن جائے گا۔ اور یہ بے سکونیاں اور یہ پریشانیاں جو آپ کے بیماریوں کی صورت میں ہیں، بچوں کی نافرمانیوں کی صورت میں ہیں، گھروں میں بے اتفاقی کی صورت میں ہیں، گھروں میں ناچاکیوں کی صورت میں ہیں، یہ خوشیوں اور کامیابیوں میں بدل جائیں گی۔ آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گریبانوں میں میرے ساتھ جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے نماز میں، اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہمارے ساتھ کیسے شامل ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ کے بعد